جس وقت آپ کا نفس لوامہ ہو، آپ کو ملامت کرتا ہو، یہ وہ وقت ہے کہ آپ نے نفس کی ملامت کے ساتھ ساتھ باہر کی ملامت بھی کمانی ہے۔ بھئی جب آپ کے اندر ملامت ہو رہی ہے تو باہر کی ملامت سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی جو اپنی ملامت ہوتی ہے نا، وہ اتنی زیادہ کارگر نہیں ہوتی۔ اس نفس کو پاک کرنے کے لیے، اس نفس کو ہٹ دھرمی سے اس کی جان چھڑانے کے لیے، ہر طرح کی شیطانیت، ہر طرح کی آلائش، غلاظت، گندگی، ان تمام چیزوں سے دور کرنے کے لیے بہت سارے عوامل ہیں جن کو بروئے کار لانا پڑتا ہے، جن میں ایک چیز جو ہے وہ جو سب سے زیادہ نمایاں رہتی ہے، جو سب سے زیادہ پرومیننس جس کو حاصل ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ملامت۔ اسی لیے جیسے ہی نفس میں نور جاتا ہے تو نفس امارہ سے لوامہ بن جاتا ہے، اور یہ لمبا چلتا ہے لوامہ۔ اب آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک بنیادی اور ایک انتہائی۔ جس وقت آپ کا نفس لوامہ ہو، آپ کو ملامت کرتا ہو، یہ وہ وقت ہے کہ آپ نے نفس کی ملامت کے ساتھ ساتھ باہر کی ملامت بھی کمانی ہے، تاکہ آپ کا پروسیس تیز ہو جائے۔ بھئی جب آپ کے اندر ملامت ہو رہی ہے تو باہر کی ملامت سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی جو اپنی ملامت ہوتی ہے نا، وہ اتنی زیادہ کارگر نہیں ہوتی۔ جیسے آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ نے غلط کیا ہے، تو آپ کیا ہیں؟ خود ہی انصاف ہیں، خود ہی منصف ہیں، خود ہی مجرم ہیں، خود ہی فیصلہ سنا کے بالکل بری ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ کے من میں یہ احساس ہو کہ ہاں جی یار چوری تو میں نے کی ہے، چلو خیر ہے، اور بھی تو بہت سے لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں، تو آپ کے اندر ملامت تو ہو رہی ہے، لیکن اس ملامت کا آپ پر اتنا اثر نہیں ہوتا سلیم بھائی۔ جب باہر سے کوئی آدمی ملامت کرے، لان تان کرے، وہ رعایت نہیں برتے گا ملامت کرنے میں۔ آپ تو یہی کہیں گے کہ یار حد تو ہولا رکھو، لیکن جو سامنے والا بندہ ہے جو آپ کی غلط چیز کو دیکھ کر کے تبصرہ کرے گا، وہ تو پورا راشن لے کے چڑھ جائے گا، جی آپ نے کیا کیسے؟ اس میں ملامت بڑی ضروری ہوتی ہے۔ اگر یہ نقطہ آپ کی سمجھ میں آ جائے اور آپ کے عمل میں آ جائے تو اس سے آپ کا جو نفس کے پاک ہونے کا جو عمل ہے اس میں بڑی تیزی آ جائے گی۔ دیکھیں نا کتنی بری بات ہے یہ، اگر آپ سوچیں کہ ایک آدمی کوئی غلط کام کرتا ہے اور جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار تو نے یہ غلط کام کیا، تو ہمیں برا بھی لگتا ہے۔ بھئی جب آپ نے غلط کام کیا ہے تو اب بھگتو، تو اب سنو، لیکن ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ اب آپ سے پوچھیں، آپ اپنے اندر نفس سے پوچھیں کہ بھئی جب تو نے غلط کام کیا ہے اور لوگوں نے کہا یہ غلط ہے، تو تجھے برا کیوں لگ رہا ہے؟ برا اس لیے لگ رہا ہے کہ اس ملامت سے اس میں طہارت آ جائے گی، اس لیے نفس اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں پر کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، جن میں یہ ہمت ہو، یہ بہادری ہو کہ اپنی غلطی کا پورا اقرار کر لیں، ہاں جی مجھ سے ہوا ہے، اور اس کے بعد معافی نہ مانگیں، کیونکہ نفس کا کام یہی ہے، اپنی غلطی کے یعنی اوپن ہو جانے کے بعد وہ فوری طور پر اس کا نفس کہتا ہے معافی مانگ لو تاکہ کوئی بولے نہ، کچھ ملامت نہ کرے، فوراً یہ کہتا ہے بس مجھے معاف کر دیں، آگے بات نہیں پہنچانی۔ فوری طور پر معافی مانگنے کی وجہ کیا ہے کہ بولنے نہ دیں اس کو، کہیں ملامت کر کے نفس میں طہارت نہ آ جائے۔ ملامت نہیں چاہیے، فوراً معافی مانگو، اور وہ معافی ہوتی ہے زبانی کلامی، ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ کی طرح۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ واقعی یو آر فیلنگ ریمورس اور یو ریگریٹ اٹ، وہ ایسا نہیں ہے۔ یہ نفس نے ہم کو چالاکی اور عیاری سکھائی ہے، کیونکہ وہ تو آپ کا نفس تو فاکس سے بھی زیادہ کننگ ہے۔ تو آپ کے کردار میں، روزمرہ زندگی میں ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی غلط کام آپ نے کر لیا ہے اور پھر لوگ آپ کو برا کہتے ہیں تو لوگوں کو روکے نہ، بلکہ اپنے آپ کو کہیں ہاں میں اس کا مستحق ہوں، میں نے غلط تو کیا ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو اس سے آپ کے نفس میں طہارت آنا شروع ہوگی، پاکیزگی آنا شروع ہوگی۔ اور اگر آپ کھڑے ہو جائیں اکڑ کے، کچھ لوگ تو اتنے بے حیا اور بے غیرت بن جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی کیا ہے، بگاڑ لو جو بگاڑنا۔ تو یہ جو حالت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہادری ہے،
لیکن یہ بہادری نہیں ہے، یہ بے حیائی اور بے غیرتی ہے۔ صوفی کو زیب نہیں دیتا کہ چوری اور پھر سینہ زوری، اور پھر اس کے بعد اگر آپ پر کوئی جھوٹا الزام لگے، بہتان لگے، جو کام آپ نے کیا نہ ہو اس کے اوپر آپ کو لان تان کیا جائے، تو اس کے جو ہے ڈبل فائدہ ہے کہ ناجائز جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اچھا، بظاہر وہ زیادتی تو ہوتی ہے لیکن اس سے نفس میں بڑی طہارت آتی ہے۔ اب دیکھیں، کچھ لوگ قدرتی طور پر ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی جینڈر جو ہے واضح نہیں ہوتا، ان کی غلطی نہیں ہے، قدرتی طور پر اگر کوئی ایسا پیدا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں مردانہ طاقت نہیں ہوتی لیکن ان کا جسم مردانہ ہوتا ہے اور اس کے اندر ان کے حرکات و سکنات زنانہ ہوتی ہیں۔ یہ کوئی ڈرامے بازی نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ پیدائشی طور پر ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم اردو زبان میں خواجہ سرا کہتے ہیں، اور عام جو زبان ہے اس میں ہجڑا کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر پاکستان میں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو بڑا تنگ کیا جاتا ہے، ان کو بڑی نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں سرکار گوھر شاہی نے یہ فرمایا کہ چونکہ یہ لوگ ہر انسان کی نفرت کا نشانہ بنتے ہیں، لان تان کا نشانہ بنتے ہیں، اس ملامت، اس لان تان کی وجہ سے ان کا جو نفس ہے اس کی اکڑ ٹوٹ جاتی ہے اور نفس کی شرارت ختم ہو جاتی ہے۔ تو بزرگان دین نے تو یہ کہا تھا کہ جو ہیجڑا ہوتا ہے وہ یوں سمجھو کہ آدھا ولی ہوتا ہے۔ آدھا ولی کیسے؟ کہ ملامت کی وجہ سے اس کے نفس کے اندر تو نرمی آ گئی اور شر ختم ہو گیا لیکن قلب جاری نہیں ہوا، اس لیے آدھا ولی ہے۔ کتنا برا بھلا کہتے ہیں نا ایسے لوگوں کو، لیکن اب اس کا فائدہ ان کو کیا ہوا کہ پوری دنیا ان سے نفرت کرتی ہے، لان تان کرتی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے نفس میں نرمی آ گئی، ان کے نفس میں سے شرارت نکل گئی، اور بس ایسا آدمی کوئی آ جائے کسی صوفی کے پاس تو ہلکی پھلکی نظر کرے تو اس کا نفس فوراً پاک ہو جاتا۔ تو آپ کو بھی اپنی زندگی میں ذکر لینے والوں کو بھی، اور جو یہ ذکر دیتے ہیں یہاں بیٹھ کے، ان کو بھی ذرا اپنی زبان پر اور اپنے نفس پر قابو پانا چاہیے۔ آپ سرکار گوھر شاہی کے مشن کی نمائندگی کر رہے ہیں، اپنی زبان کو بھی لگام دیں، اپنی آنکھوں کو بھی لگام دیں، اور اپنے الفاظوں کو بھی تول کر کے بولیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو کردار آپ کا ہوگا، جس کو آپ نے ذکر دیا ہے، اس کی جھلک اس پر بھی پڑے گی۔ اگر آپ کا غصہ اتنا تیز ہوگا، جھنجھلاہٹ کا شکار بار بار ہوں گے آپ، بلا وجہ لوگوں کے اوپر غصہ اتاریں گے آپ، تو پھر آپ کا نفس تو بڑا خبیث بن جائے گا۔ یہ وہ چیز ہے انسان کا نفس کہ جس کے شر سے ہر نبی نے اور ہر ولی نے اللہ کی پناہ چاہی ہے۔ یہ نفس اتنا چالاک ہے، اس طرح جلدی جلدی پینترے بدلتا ہے کہ انسان کو خبر نہیں ہونے دیتا کہ کیا اس کی چال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، کہ یار جس نے نفس پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو بہت بڑی بات ہو گئی نا۔ اب دو چیزوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے کامیابی کے لیے۔ دنیا میں رہتے ہوئے کامیابی نفس کو پاک کرنے میں ہے، اور آخرت کی کامیابی قلب کو پاک کرنے میں ہے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب جو ہے کس چیز میں کامیاب ہوگا؟ مذہب میں۔ اگر تیرا نفس ہی خراب ہے تو تیری کسی عبادت میں کوئی چاشنی، کوئی مزہ، کوئی حلاوت نہیں ہوگی۔ بھلے تو نماز میں کھڑا ہو جائے، لمبی لمبی نمازیں پڑھے، لیکن اگر تیرے دل میں دنیا، بیوی، بچوں، والدین، دنیا، کاروبار کا خیال ہو تو پھر کیا فائدہ ایسی نماز کا؟ بلے شاہ نے بھی کہا تھا کہ تیرا دل کھلاوے منڈے کڑیاں، تو سجدے کرے مسیتی، کہ تیرے دل کے اندر تو بیوی بچوں کا خیال ہے اور تیرا سر جو ہے مسجد میں سجدے میں جھکا ہوا ہے۔ اور پھر کہا کہ اے دنیا دار، تو نے رب کے ساتھ بھی 420 کر دی، کہ تو نے اللہ کے ساتھ بھی فراڈ کیا، چونا لگا دیا، اللہ کے حضور بھی کھڑا ہے پھر بھی دنیا کا، بیوی بچوں کا خیال ہے۔ تو مذہب میں بھی کامیابی کا جو راستہ ہے وہ نفس کی طہارت اور نفس کو پاک کرنے میں ہے۔ اور دیکھیں دنیا میں اس کی کامیابی کی دلیلیں میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ یہاں کوئی آدمی جھگڑالو بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ بلا وجہ آپ کو لان تان کرتا ہے، بلا وجہ آپ کو انسائٹ کرتا ہے، مشتعل کرتا ہے، اور آپ صوفی ہیں اور آپ تصوف پر عمل کرنے والے ہیں، تو آپ چپکے سے اس کی لان تان کو برداشت کرتے رہیں گے اور کسی بڑے خطرے سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔
لیکن اگر آپ صوفی نہیں ہیں، یا بھلے آپ صوفی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں لیکن بے خبر بیٹھے ہوئے ہیں تصوف سے، کسی نے آپ کو ایک سختی سے جملہ کہا، آپ کہیں گے جی میں کسی سے کم ہوں، میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا۔ اس لیے ہماری روحانیت میں ترقی نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح چند سال پہلے میں نے انوار بھائی کو کہا کہ بھئی یہ ملامت تمہاری ہونی چاہیے، اور دوسرے دن میں نے کوئی ایسی بات ان کے متعلق کہہ دی کہ سب لوگ لعن طعن کرنے لگے۔ تو یہ ان کی لعن طعن سے تنگ آ کے مجھے کہنے لگے کہ سیدی آپ ان کو یہ تو بتائیں، آپ نے جو ہے ان نفس کی اصلاح کے لیے لعن طعن کی ہے، میں نے ایسا کچھ کیا نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اگر میں بتا دوں گا کہ کچھ نہیں کیا تو پھر فائدہ کیا ہوگا، پھر تو لعن طعن نہیں ہوگی نا۔ یہیں پر کام آتی ہے بہادری۔ بہادر تو وہ ہے کہ جب اس کی ملامت کی جائے تو اس میں ضبط ہو، صبح شام گالیاں سننی پڑیں تو اس میں صبر اور ضبط آ جائے، اور پھر اپنے نفس کو یہ کہہ دے کہ میں اسی قابل ہوں۔ اس سے آپ کے نفس میں بڑی طہارت آئے گی۔ اب اگر ایک چیز آپ کے کردار میں پیدا ہو جائے کہ کسی نے آپ پر لعن طعن کی، آپ کو برا بھلا کہا، اور آپ نے اس پر صبر کر لیا، تو اس سے بڑی ترقی روحانیت میں آپ کی ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس، آن کنٹرری ٹو دس، اگر کوئی آپ کی لعن طعن کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں لے جی ہم کسی سے کم ہیں، ہلا بول، دو ادھر سے گالیوں کے تیر آپ نے پھینکے، دو ادھر سے پھینکے، ملامت کرنے والے کی ہڈی پسلیاں توڑ دیں، اب وہ زندگی بھر ملامت نہیں کرے گا۔ زندگی بھر کے لیے وہ گیا۔ اور آپ اپنا دفاع کرنا چھوڑ دیں، خاص طور پر اس وقت جب آپ نے غلطی کی ہو، پھر دفاع کس بات کا ہے؟ جس طرح ابھی بوتل یہاں رکھی ہے اور میں بات کرتے کرتے گرا دوں، اور نوفل آ کے مجھے کہے کہ سیدی آپ نے بوتل گرا دی، اور میں کہوں ارے نہیں یار میں نے تو نہیں گرائی، اس نے تو دیکھا ہے میں نے گرائی ہے۔ وہ کہے گا آپ کا ہاتھ لگ گیا تھا۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے نہیں گرائی، پتہ نہیں کیسے گر گئی ہے۔ ابھی چھوٹی سی بات ہے نا، اس میں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ وہ نفس آپ کو سوچنے نہیں دے گا کہ واقعتاً ہوا کیا ہے، ایبرپٹلی نفس اپنے ڈیفینس میں بولے گا، نہیں فوری طور پر نفس جو ہے وہ ڈیفینس پہ آ جائے گا، نہیں میں نے نہیں کیا۔ ابھی اس کو ویڈیو دکھاؤ گے، اب جو ویڈیو دکھائی ہے تو پھر ایک نیا بہانہ بنائے گا، دیکھا میں تو کہہ رہا تھا میں نے نہیں کیا ہے۔ ابے بھائی تمہارا ہاتھ، ہاں تو ہاتھ لگا ہے نا، میں نے تو نہیں کیا۔ پھر نفس یہ کہہ دے گا۔ یہ چھوٹی سی بات آپ کو لگتی ہے لیکن بہت بڑی بات ہے۔ یہ جو آپ کی عادت ہے نا کہ ہر بات میں آپ نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے، یہ بہت بری عادت ہے۔ شروع میں زیادہ نہ کریں، صرف اتنا کر لیں کہ اگر کوئی کچھ کہے کہ یار تم نے بوتل گرا دی ہے، اچھا اب آپ نے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے، بہت زیادہ ایکسپرٹیز کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ یہ کہہ دیں کہ ہاں یار وہ گر گئی، تسلیم کر لیں بس، ہاں یار وہ گر گئی، کیا فائدہ ہے جھوٹ بولنے کا، بڑی بات تو نہیں ہے نا۔ TV, the place to connect with God.